اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا اعنیج العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابا القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحجی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ناظرین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خالق کائنات نے ایک اہم ترین نقطے کی جانب اشارہ فرمایا. بلکہ آیت تو ایک بحر بے کراں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن اس میں ایک اہم ترین نقطہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں اس نقطے کو بیان کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ چند مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ مثال ایک اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہے کسی بات کو سمجھانے کے لیے. آج بھی ہم روزمرہ گفتگو کے دوران، روزمرہ اپنے معاملات میں اپنے جیسے بندوں کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں، جب ہم جیسے مخاطب ہوں اور مخاطب بھی ہم جیسے ہی ہوں، یعنی ہم ہی ہوں، گویا کہ انسان ہی ہوں، تو ہم ان سے بات کرتے بھی کئی مثالوں کا سہارا لیتے ہیں. تو یہ کوئی معیوب نہیں، بلکہ یہ اسلوب قرآن ہے. قرآن مجید کے سمجھانے کا ایک انداز یہ بھی ہے. اس آیت مجیدہ میں جو اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، اب ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر اس کے ذیل میں انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں. فرمایا اللہ کسی مثال کے اللہ کسی مثال کے پیش کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر ہو. یعنی مچھر ایک معمولی سی مخلوق ہے، بظاہر ایک چھوٹا سا پرندہ کہہ لیں یا جانور کہہ لیں، اس کی مثال بھی خدا کی ذات دیتی ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر، یعنی مچھر سے بھی اگر چھوٹی کوئی چیز ہے تو اللہ اس کی مثال دینے میں بھی شرم نہیں کرے گا. اچھا، پس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، لیکن کفر اختیار کرنے والے کہتے رہیں گے کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے. اللہ اس سے بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت کرتا ہے. یعنی یہ جو مثال خدا دیتا ہے، اس سے کئی لوگ ہدایت بھی پا لیتے ہیں، یعنی کون؟ جو ایمان لا چکے ہیں. اور جو کفر اختیار کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کا اللہ سے کیا تعلق ہے. تو گویا اللہ اس کے ذریعے ہدایت بھی کرتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے. اور گمراہ کسے کرتا ہے؟ وہ اس کے ذریعے صرف بدعمال لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے. وما یضل به الا الفاسقین، یعنی فاسقوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے. آئیے، اللہ کسی مثال کے پیش کرنے سے نہیں شرماتا. اللہ نہیں شرماتا، کیا مطلب ہے؟ یہ شرم کرنا، حیا کرنا، یہ تو کیفیات میں سے ہیں، یہ تو جذبات کا حصہ ہیں. اللہ تو کیفیات سے بالا تر ہے، اللہ کے ہاں تو جذبات نہیں پائے جاتے. تو اس شرم کا کیا مطلب ہے؟ شرم کہتے اسے ہے نا وہ اثر جو کسی نامناسب عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. خدا نخواستہ ایک انسان نامناسب عمل کرتا ہے تو وہ عمل سرزد ہو جائے تو اس کے بعد ایک اثر آتا ہے جسے شرم کہتے ہیں. اللہ شرم نہیں کرتا، کیا مطلب بھائی اس کا؟ یعنی جو خدا کی شرم کرنے سے مراد شرم بذات خود شرم نہیں ہے، بلکہ شرم کا لازمہ ہے. کیا لازمہ ہے؟ یعنی اگر کسی عمل پہ کوئی شرم کرتا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیتا ہے.
عمل کرنے کے بعد شرم کرے تو وہ عمل کو ترک کر دیتا ہے. عمل ایسا ہی ہے نا بھائی، مثلا خدا نخواستہ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے اپنے ماں باپ سے، اور جھوٹ بولنے کے بعد اب اسے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں نے غلط کیا، نامناسب عمل سر انجام دیا، اس کے نتیجے میں یہ اثر پیدا ہوا جسے ہم شرم کہہ رہے ہیں. اب شرم کا لازمہ کیا ہے کہ میں آج کے بعد والدین سے جھوٹ نہیں بولوں گا. تو اللہ شرم نہیں کرتا، یعنی اس شرم کا مطلب وہ جذبات نہیں ہے جو عام انسان میں پائے جاتے ہیں، وہ کیفیت نہیں ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے. اللہ ان جذبات و کیفیات سے بالا تر ہے، ماورا ہے، اللہ کی ذات اس سے بہت اوپر ہے. تو پھر اللہ شرم نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قطعاً اس عمل کو ترک نہیں کرے گا، یعنی یہ عمل کرے گا. اگر اللہ شرم کر رہا ہے تو اس کا لازمہ ہے کہ اللہ اس عمل کو ترک کرے گا، یعنی عمل نہیں کرے گا. اور اگر اللہ شرم نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہ عمل کرے گا، ترک نہیں کرے گا بلکہ عمل کرے گا. تو اس آیت مجیدہ میں فرمایا ان اللہ لا یستحی، اللہ حیا نہیں کرتا، یعنی شرم نہیں کرتا، ان یضرب مثلا، مثال دینے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ضرور مثال پیش کرے گا. شرم کا مطلب یہاں یہ ہے. سبحان اللہ. اللہ ضرور مثال پیش کرے گا. کس چیز کی مثال پیش کرے گا؟ یہ شرم و حیا انسانی مزاج سے مربوط ہے، لیکن اللہ ان مزاجوں سے بالا تر ہے. یہ بات ذہن میں رہے تاکہ آگے کام آئے. اللہ ضرور کرے گا، مثال دے گا. اچھا، کس کی مثال دی پروردگار نے؟ یہ آیت نمبر 26 سورہ بقرہ کی، ضرور ملاحظہ فرمائیے. خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر. مچھر کی مثال دینے کا کیا مقصد ہے بھائی؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہوتے کسی بڑی مخلوق کی مثال دے. یہ مچھر کی مثال کیوں دیتا ہے بھائی؟ مچھر دیکھیے، تخلیقی شاہکار جتنا چھوٹا ہوگا نا، اہل بصیرت کی نگاہ میں وہ خالق کی قدرت اور عظمت پر زیادہ دلالت کرتا ہے. آپ دیکھیے نہج البلاغہ میں مولا امیر علیہ السلام نے خدا کی قدرت بیان کرتے اور خدا کی حاکمیت، خدا کی خالقیت کی صفت بیان کرتے کئی خطبے ارشاد فرمائے. انہی خطبوں میں مولا امیر نے چمگادڑ کی تخلیق پہ بھی خطبہ ارشاد فرمایا. یہ چمگادڑ چھوٹا سا تخلیقی شاہکار ہے پروردگار کا، لیکن اس میں بھی خدا کی قدرت بیان فرمائی. تو جو جتنا چھوٹا ہوگا اللہ کی مخلوقات میں، وہ اہل بصیرت کی نگاہوں میں اتنا بڑا گواہ ہوگا، اتنی بڑی دلیل ہوگا اللہ کی قدرت پر، اتنا بڑا شاہد ہوگا. میں مثال پیش کرتا ہوں اسی قرآن مجید کا واقعہ. ابرہہ کی فوج آئی، بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے. ایسا ہی ہے، ہاتھیوں پہ وہ لشکر آیا، ہاتھی لے کر آیا، ہاتھیوں کا لشکر اللہ کے گھر پہ حملہ کرنے آ گیا. اللہ نے آگے سے مقابلہ کیا. اللہ وہ ہاتھیوں کا بھی خدا ہے، خدا چاہتا تو اس سے بہتر ہاتھی آگے سے بھیج دیتا. تم اتنے ہاتھی لے کر آئے، تم میں آگے سے اتنے ہاتھی بھیج دیتا ہوں. ہاتھی ایک جانوروں میں سب سے مضبوط اور طاقتور جانور ہے، اور دشمن اللہ کے گھر کا یہ چاہتا تھا کہ اسے لے جاؤ تاکہ اس سے بہتر آگے سے نہ آ سکے. تو خدا ہے، خدا چاہتا تو اس سے بہتر جانور پیش کر سکتا ہے، یا ہاتھی ہی آگے سے پیش کر دیتا جو ان ہاتھیوں سے زیادہ طاقتور ہوتے. عقل تو یہی کہتی ہے نا، بظاہر تو عام انسان سوچے تو یہی ہوگا. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ابابیل کی چونچوں میں چند پتھر بھیجے جنہوں نے ان ہاتھیوں کا مقابلہ کیا. پروردگار وہاں سے ہاتھی آئے تھے، تو نے وہ ابابیل، وہ پرندے، کوئی جوڑ بنتا نہیں، بعید نہیں. جو مزاج قرآن ہے، جو اسلوب قرآن ہے، بعید نہیں کہ آگے سے یہ جواب ملے کہ اگر ہاتھیوں کے مقابلے میں ہم ہاتھی بھیج دیتے تو تاریخ لکھنے والا یہ لکھ دیتا کہ دو ایک جیسی طاقتیں آپس میں ٹکرا گئی. لیکن اللہ نے چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے اس دشمن کی بھیجی ہوئی مخلوق، جو اللہ کی مخلوق دشمن نے بھیجی تھی، اس کا مقابلہ کروا کے اور خود فاتح بن کے یہ بتا دیا کہ تم نے جس شے کا سہارا لیا، ہماری چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اس کو شکست دے سکتی ہے. تاریخ میں ایسی مثالیں بہت زیادہ ہیں.
مولا امیر علیہ السلام کا دشمن غدیر کے میدان میں جب مولا رسول خدا نے مولا امیر کی ولایت کا اعلان کیا، شیعہ سنی سب نے لکھا کہ اس نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے تو بھیجیے عذاب. تو دشمن امیر المومنین یعنی دشمن علی در حقیقت دشمن خدا. کیا وہ حدیث کے بھی جملے ہیں نا، من انکرا نبوتی فی حیاتی کا من کانا انکرا من انکرا امامتا علی من بعدی کمن کانا انکرا نبوتی فی حیاتی ومن انکرا نبوتی فی حیاتی کمن کانا انکرا ربوبیت ربی. جس نے میرے بعد علی کی امامت کا انکار کیا گویا وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری نبوت کا انکار کیا، اور جس نے میری نبوت کا انکار کیا گویا اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا. تو دشمن امیر حقیقت میں دشمن خدا ہے. تو دیکھیے اللہ نے اپنے گھر کے دشمن یعنی اپنے دشمن کا بھی مقابلہ کیا تو چند پرندوں کے ذریعے، پرندوں کی چونچوں میں کنکریوں کے ذریعے. اور دشمن علی نے بھی جب عذاب کا مطالبہ کیا تو وہاں بھی ایک پتھر آیا جس نے دشمن علی کو تباہ کر دیا عذاب کی شکل میں. تو اللہ بڑے دشمن کو جب شکست دیتا ہے تو اپنی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے دیتا ہے، اور جتنا چھوٹا تخلیقی شاہکار ہوگا وہ قدرت خدا پہ اتنا بڑا گواہ بھی ہوگا اور دلیل بھی پیش کرے گا. کربلا میں دیکھ لیجئے، یہاں گو کہ مصائب کا جملہ ہے لیکن چونکہ قرآن ہے اور کربلا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور قرآن کی تشریح کریں تو کربلا ہی ہمارے سامنے آتی ہے. جب کربلا کا واقعہ ہو چکا سن 61 ہجری عاشور کے دن، اس کے بعد جو شہید ہو گئے ان کے سر کاٹے گئے اور نوک نیزہ پہ سوار کیے گئے، اور یہ حق و باطل کی جنگ کربلا سے نکل کے کوفہ و شام کی جانب چل پڑی، اور حق اب کی بار پابند سلاسل زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. لیکن وہ جو نوک نیزہ پہ سر تھے جو بظاہر تو کٹے ہوئے تھے مگر حقیقت میں یہی زندہ تھے، ان سروں میں جب شہزادہ علی اصغر کا سر ایک خاتون نے دیکھا اور اس نے پہلے پوچھا کہ یہ قافلہ کس کا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ قافلہ باغی ایک مارا گیا، جو قتل ہوئے وہ نوک نیزہ پہ سوار ہیں اور جو بچ گئے وہ قیدی ہیں. ایک جنگ ہوئی ہے کربل کے میدان میں. تو اس نے کہا جب جناب علی اکبر کا سر دیکھا اس نے کہا یہ بھی لڑا ہوگا، جناب قاسم کا سر دیکھا یہ بھی لڑا ہوگا. لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ جناب علی اصغر کے سر مبارک پہ پڑی اس نے کہا جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا ہے. آپ دیکھیے بظاہر کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا چھوٹا سا سپاہی جو لڑ بھی نہیں سکتا، جو میدان میں گھوڑے پہ سوار ہو کے آ بھی نہیں سکتا، بابا کے ہاتھوں پہ آیا، لیکن آج کربلا کے بعد وہ مظلومیت حسین ابن علی کا سب سے بڑا گواہ بنا ہوا ہے. یعنی قرآن مجید نے یہ پیغام دیا کہ ہماری تخلیق کا شاہکار جتنا چھوٹا ہوگا وہ ہماری قدرت پر، ہماری حقانیت پر اتنا بڑا گواہ ہوگا. تو یہ اللہ نے جو مثالیں پیش کی ہیں چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کی بھی، یہ ایک دشمن تو کہے گا، کافر تو کہیں گے کہ اللہ اس سے کوسوں دور ہے، اللہ کیوں ان چیزوں کی مثال دے رہا ہے، مگر اللہ اسی آیت میں فرما رہا ہے کہ ہم اس کے ذریعے ہدایت لینے والوں کی ہدایت بھی کریں گے اور فاسقین کو مزید گمراہ بھی کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ قرآنی مثالیں حق و باطل کی کسوٹی ہیں. اللہ کے قرآن میں موجودہ مثالوں میں سے ایک مثال کا بھی منکر ہو جانا در حقیقت قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر در حقیقت گمراہ ہو چکا ہے. تو جو اللہ نے مثالیں دی ہیں ان میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. اہم نقطے کی جانب آج کی آیت جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ انتہائی قابل توجہ ہے، اور میں سننے والوں سے بھی کہوں گا کہ اس پہ توجہ ضرور کریں. اچھا، جو اللہ نے مثال دی وہ برحق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. کفر اختیار کرنے والے کہتے رہیں گے کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے. یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اللہ بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور بہت سوں کو ہدایت کرتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور جنہیں گمراہی میں ڈالتا ہے وہ کون ہیں؟ فاسق ہیں. اللہ ہدایت کرتا ہے، اللہ گمراہ کرتا ہے.
اس نقطے کی جانب توجہ چاہتا ہوں. یعنی جتنے ہدایت یافتہ افراد ہیں اس دنیا میں ان کی ہدایت کس نے کی ہے؟ اللہ نے. اوکے. تو جتنے گمراہ افراد ہیں انہیں گمراہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اوکے. آیت کہہ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت بھی اللہ کرتا ہے، گمراہ بھی اللہ کرتا ہے. تو بھی جو گمراہ ہو چکا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ کو نہیں مانتا، دلائل کے باوجود اللہ کا منکر ہے، تو اسے تو گمراہ اللہ نے کیا ہے نا. قیامت کے دن وہ پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پوچھے بتا تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اس نے کہا پروردگار تو نے گمراہ کیا ہے. آیت کہہ رہی ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فاسقوں کو گمراہ اللہ کرتا ہے. اچھا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، بہت سوں کو گمراہ اللہ کرتا ہے. تو جب قیامت کے دن گمراہ افراد جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور خدا کی جانب سے سوالات ہوں گے اور خدا ملائکہ سے فرمائے گا کہ چلو جلدی کرو انہیں جہنم میں ڈال دو، آگے سے وہ گمراہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار تو نے گمراہ کیا، تو نہ کرتا، ہم غلط کام نہ کرتے، ہم حرام کی جانب نہ جاتے، تو نے گمراہ کیا، اب ہمارا کیا قصور ہے؟ اس نقطے کی جانب آئیے. سوال یہ ہے کیا انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے یا مختار ہے؟ قرآن مجید کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں نا. مثلا سورہ نحل میں ارشاد فرمایا یُضِلُّ مَن یشاء وَیَہْدِی مَن یشاء، وہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت کرتا ہے. اللہ جسے چاہے اللہ کرتا ہے. اچھا سورہ دہر میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے. یعنی تم اگر چاہتے ہو نا کچھ، وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. مثلا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یہ میری چاہت نہیں اللہ کی چاہت ہے. میں نماز ترک کرنا چاہتا ہوں، یہ میری چاہت نہیں اللہ کی چاہت ہے. تو پھر تو اللہ ہی سارے کام کرواتا ہے نا انسان سے. جب اللہ سارے کام کرواتا ہے تو دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، اکثر ہمارے صاحبان ممبر، صرف ہمارے صاحبان ممبر نہیں بلکہ دیگر مکاتب فکر کے افراد بھی ایک اشتباہ کر جاتے ہیں. قرآن مجید سے کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیں تو ایک آیت لیتے ہیں جو ان کے سامنے آ گئی اور اس آیت کی روشنی میں قیاس کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر کبھی بھی عقیدہ اپنا نہ بنائیں، بلکہ اس موضوع پر قرآن مجید کی تمام آیات کا دقت کے ساتھ مطالعہ کریں، پھر آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے. توجہ ہے؟ مثلا اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے ان علینا للہدی، ہدایت کرنا ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اوکے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھایا، ہم نے. اور انسان بھی تو یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت کر، یعنی اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے. ہدایت کون کرتا ہے؟ اللہ. اچھا جو ہدایت اللہ کرتا ہے نا، وہی اللہ ایک مقام پہ ارشاد فرما رہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ایک ہادی ہوتا ہے. اور تفاسیر میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے مولا امیر کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا میری قوم کے ہادی کو ولی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر ہم ایک آیت لے لیتے تو پھر ہم دیگر ہادیان برحق کو تسلیم نہ کرتے کہ یہ ہدایت نہیں کر سکتے، اللہ ہی کرتا ہے، بس اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا. بے شک اللہ ہدایت کرتا ہے لیکن اللہ نے ہی ہادی بنائے ہیں. تو جو اللہ کا بنایا ہوا ہادی ہدایت کرے گا در حقیقت وہ اللہ کی ہی ہدایت ہے. ان تمام آیات کی روشنی میں گویا اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں کر سکتا. نہ جو منصوص من اللہ ہادی ہے اگر وہ ہدایت کرے تو ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. تو پس ایک آیت کو لے کے کبھی بھی ہمیں استدلال نہیں کرنا چاہیے. جب بھی کسی عقیدے کو استنباط کرتے ہیں قرآن سے تو اس موضوع پہ تمام قرآنی آیات کو سامنے رکھنا چاہیے اور مفسرین کی تفاسیر کو بھی دیکھنا چاہیے، ترجمہ بھی دیکھنا چاہیے، اور جو کچھ علماء نے اس کے بارے میں اقوال کہے وہ بھی دیکھنا چاہیے، پھر کہیں جا کر انسان کسی نتیجے پر پہنچتا ہے. اوکے. اب یہ جو آیت مجیدہ جو ہم نے پڑھی آیت نمبر 26، اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے. اکثر وہ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے. اور ایک دو آیات میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے.
اب ان آیات سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انسان اپنے اعمال میں بے بس ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، بھائی میری اپنی چاہت کوئی بھی نہیں، میری وہی چاہت ہے جو اللہ کی چاہت ہے، میں خود کچھ نہیں کر سکتا، وہی کروں گا جو خدا چاہے گا۔ مثلا میں جو بول رہا ہوں نا، یہ میں نہیں بول رہا، یہ اللہ مجھ سے بلوا رہا ہے، یہ آیات یہ بتا رہی ہیں۔ اس میں دو نظریے بلکہ تین نظریے آتے ہیں، توجہ۔ پہلا نظریہ ہے نظریہ جبر، یعنی انسان بے بس ہے اپنے کاموں میں۔ مسلمانوں کے ایک فرقے نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ انسان اپنے افعال میں بے بس ہے۔ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی بظاہر اس سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے۔ اب یہ جن کا یہ نظریہ ہے کہ انسان اپنے کاموں میں اپنے افعال میں بے بس ہے، ان کے آگے سے تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اشاعرہ، یہ ایک فرقہ ہے مسلمانوں میں۔ اس اشاعرہ فرقہ کا نظریہ جبر یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بندہ کسی بھی قسم کے ارادے یا قصد کا مالک نہیں ہے، اس کائنات میں ارادہ خدا نافذ ہے، اور ارادہ خدا کے سامنے بندے کی حیثیت وہی ہے جو کاتب کے ہاتھ میں ایک قلم کی ہوتی ہے۔ قلم وہی لکھے گا نا جو کاتب کہے گا، بھائی کیسے ممکن ہے کہ کاتب کی مرضی کے بغیر قلم چلتا جائے؟ تو اسی طرح انسان کا اپنا ارادہ نہیں ہے، اللہ پیچھے سے صاحب ارادہ ہے، اسی کا ارادہ نافذ ہے۔ یہ انسان جو کر رہا ہے یہ در حقیقت بندے کے افعال نہیں، اللہ کے افعال ہیں۔ اوکے، ظاہراً بندے کے ہیں مگر در حقیقت اللہ کے افعال ہے۔ پہلی قسم نظریہ جبر رکھنے والوں کی یہ ہے، اشاعرہ کا نظریہ۔ ایک نظریہ ہے نظریہ وحدت الوجود۔ کیا مطلب؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ خالق اور مخلوق ان میں دوئی کا تصور نہیں ہے، یعنی دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بظاہر تو الگ ہیں، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، یعنی اس طرح دوئی کا تصور نہیں ہے کہ بندے میں کسی قصد اور ارادے کا تصور قائم ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ جب کائنات میں وجود ہی ایک ہے، باقی جو وجود ہیں، میرا، آپ کا، دائیں بائیں، فلاں کا، یہ اس کے وجود کی تجلی ہے، وجود ایک ہے۔ تو جب بھی ان وجودات یعنی ان وجودوں سے کچھ بھی سرزد ہوگا، کچھ بھی ظاہر ہوگا، تو یہ ان سے نہیں ہو رہا، یہ اس واجب الوجود ذات سے ہو رہا ہے، کیونکہ اصل میں وہ وجود ہے، یہ اس کی تجلی ہے۔ گویا ان کے نزدیک بھی بندہ اپنے کاموں میں مختار نہیں ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، بھائی اللہ کروا رہا ہے، وہ پیچھے سے وہ ہے، ہم تو اس کی تجلی ہیں، وہ جیسا کہے گا ہم کرتے جائیں گے۔ تیسرا یہ ہے نظریہ علم خدا۔ یہ بھی عقیدہ جبر کے قائل ہیں مگر اس اینگل سے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اس کا علم اللہ کی ذات کو ازل سے ہے۔ مثلا ابھی میں نے یہ کتاب اٹھائی، ابھی میں نے یہ قلم اٹھایا، تو یہ اللہ کے علم میں تھا کہ میں قلم اٹھاؤں گا۔ اللہ کے علم میں نہ ہوتا تو میں نہ اٹھاتا، اس لیے اس کا مطلب ہے کہ میں قلم اٹھانے میں مجبور ہوں علم خدا کا۔ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اگر اللہ کے علم میں نہیں ہے یا اللہ کے علم میں ہے کہ میں قلم اٹھاؤں گا اور میں نہیں اٹھاتا، تو یہ اللہ کا علم نہیں، اللہ کا نعوذ باللہ جہل ہے، یعنی علم خدا جہل خدا میں بدل جائے گا۔ تو اس میں انسانی قصد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ تینوں زاویے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیے، یہ نظریہ جبر رکھنے والوں کی قسمیں ہیں۔ اچھا، انسان اپنے افعال میں مجبور ہے یا مختار؟ تو اس میں ایک تو یہ نظریہ ہے کہ بھائی مجبور ہے۔ دوسرا، اچھا، یہ نظریہ جبر رکھنے والوں نے آیات کے علاوہ ایک اور استدلال کیا، وہ یہ کہ اگر انسان بھی قصد کرتا ہے، انسان ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، ادھر خدا کا ارادہ ہے، تو مخلوق کا ارادہ بھی ارادہ خالق سے ٹکرا جائے گا تو شرک لازم آئے گا، چونکہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے دو ارادے بھی نہیں ہو سکتے۔
یعنی ادھر خدا کا ارادہ ہے اور ادھر بندے بھی ارادہ کر لیں تو یہ اس کے شریک ہو جائیں گے. تو چونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس لیے بندے کا ارادہ اس میں عمل دخل نہیں ہے بندے کے ارادے کا. اللہ ہی صاحب ارادہ ہے، لہٰذا اللہ کے علاوہ کوئی بھی ارادہ نہیں رکھ سکتا، ورنہ شرک لازم آئے گا. یہ ان کا نظریہ. بہرحال یہ نظریہ جبر رکھنے والوں نے ان زاویوں سے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کی کوشش کی. ایک نظریہ ہے نظریہ تفویض، یعنی بندے کے ذمے، بندے کے افعال، بندے کے اعمال خود اسی کے قصد و ارادے سے صادر ہوتے ہیں. اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا، بندہ ارادہ کرتا ہے. یہ نظریہ جس فرقے نے پیش کیا وہ معتزلہ ہے، اور انہوں نے ان آیات سے اپنے نظریے کو پیش کیا. مثلا سورہ طور میں اللہ نے فرمایا کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. بھائی قیامت کے دن مجھ سے میرے اعمال کا پوچھا جائے گا، تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے اعمال میں مختار تھا تو پوچھا جائے گا نا. ایک اور آیت انہوں نے پیش کی، سورہ کہف کی آیت ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پس جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. اس کا مطلب ہے بندہ خود مختار ہے، بندہ مجبور نہیں ہے. یہ نظریہ تفویض. دو نظریے ہمارے سامنے آ گئے، ایک انسان اپنے کاموں میں مجبور ہے، اور ایک نظریہ ہے کہ انسان اپنے کاموں میں خود مختار ہے، چاہے تو شکر کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو کفر کا راستہ اختیار کرے. وہ آیت مجیدہ بھی سورہ دہر میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، چاہے شاکر بنے چاہے کافر بنے. تو ان کے نزدیک یہ آیات جو ہیں دلیل ہے ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے عقیدے پر دلیل ہیں کہ انسان اپنے کاموں میں مجبور نہیں، انسان اپنے کاموں میں مختار ہے. لیکن آئیے اب امامیہ کا جو نظریہ ہے، یعنی ہم شیعیان حیدر کرار کا نظریہ ہے، ہم شیعہ مسلمانوں کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ ہے امر بین امرین، دو امور کے درمیان ایک امر ہے. نہ عقیدہ جبر نہ نظریہ تفویض، بلکہ ایک درمیانی راستہ ہے. وہ کیا؟ اس نظریے میں کسی حد تک ارادہ خدا بھی دخیل ہے اور کسی حد تک ارادہ عبد بھی دخیل ہے. کیا مطلب؟ نہ انسان کلی طور پہ آزاد ہے، نہ کلی طور پہ مجبور ہے. سمجھیے گا، انسان اپنے اختیار سے عمل کرتا ہے، اچھا یا برا، لیکن اس کو یہ اختیار دینے والی ذات خدا کی ذات ہے. میرے سامنے دو راستے ہیں، مثلا میرے سامنے ایک پانی بھی پڑا ہے، میرے سامنے ایک جام میں شراب بھی ہے. اب میں انسان درمیان میں بیٹھا ہوں، پانی پیوں یا شراب پیوں، یہ میری مرضی ہے، اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے. ارادہ عبد اس میں داخل ہے. پانی پیوں، شراب پیوں، مباح کام کروں یا حرام کام کروں، میری مرضی. لیکن یہ مجھے پینے کا اختیار جو دیا ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ کی ذات نے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس اختیار میں مجبور ہوں، یعنی نہ میں کلی طور پہ مختار ہوں نہ کلی طور پہ مجبور ہوں. میرے ارادے میں کسی حد تک یعنی میرے عمل میں کسی حد تک میرا ارادہ شامل ہے اور کسی حد تک خدا کا ارادہ شامل ہے. میں مزید آسان کرتا ہوں. یہ لائٹس آن ہیں، یہ کیمرہ آن ہے، یہ بٹن ہے میرے سامنے، میں چاہوں تو آف کروں، میں چاہوں تو آن کروں. میری مرضی کہ اس کمرے میں اندھیرا چھا جائے، میری مرضی اس کمرے میں روشنی چھا جائے، میری مرضی ہے. بھائی اس میں اللہ کا عمل دخل نہیں ہے، بندے کا عمل دخل ہے. لیکن یہ جو بٹن جہاں سے آن آف ہوگا، یہ پیچھے سے مجبور ہے اس مرکز سے، اس بجلی گھر سے جہاں سے بجلی آ رہی ہے. وہ بجلی گھر والے چاہیں تو پیچھے سے بجلی بند کر لیں، اب نہ میں آن کر سکتا ہوں نہ آف کر سکتا ہوں.
پیچھے سے بجلی دینے والے نے مجھے بجلی دے دی، اس بجلی لینے میں میں اس کے آگے مجبور ہوں، لیکن آگے سے آن آف کرنے میں مختار ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آدھا عمل اس مرکز کا داخل ہے اور آدھا عمل میرا داخل ہے، نہ میں کلی طور پہ مجبور، نہ میں کلی طور پہ مختار۔ جس طرح اس بجلی گھر کے مالک نے بجلی دیتے وقت مجھے مشروط نہیں کیا تھا کہ میں بجلی دے رہا ہوں اسے آف ہی رکھنا، آن نہ کرنا، نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ آن کرنا آف نہ کرنا، نہیں، اس نے کھلا چھوڑ دیا، تمہاری مرضی کرو، ہاں آن کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، آف کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ اسی طرح اللہ کی ذات نے انسان کو اختیار دے دیا، لیکن دو راستے دکھا دیے، اس کا نتیجہ یہ اور اس کا نتیجہ یہ۔ اب گزشتہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہی تو کچھ بیان کیا ہے پروردگار کی ذات نے۔ تو انسان، یعنی میں ان الفاظ میں کہوں تو اچھا ہوگا کہ طاقت و صلاحیت خدا کی طرف سے ہے اور طاقت کا استعمال بندے کی طرف سے ہے۔ مزید آسان کروں، عمل کی طاقت خدا کرتا ہے، خدا عطا کرتا ہے، اور بندہ عمل کو اپنے ارادے و اختیار سے انجام دیتا ہے۔ طاقت خدا دیتا ہے، لیکن اس عمل کو انجام بندہ اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے دیتا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ مزید آسان کریں۔ میں نے ابھی مثال دی اس بٹن کی اور بجلی گھر کی۔ خدا نے بھی جب ہمیں طاقت عطا کی نا، تو طاقت دیتے وقت ہمیں شرط نہیں رکھی کہ یہ جو طاقت میں دے رہا ہوں، یہ جو قدرت دے رہا ہوں تجھے، اس قدرت کے ذریعے بس تو نیک اعمال کرے گا، برے نہیں کرے گا، نہیں، اپنی طرف سے میں نے وہ طاقت دے دی، راستے دونوں دکھا دیے، ان راستوں کا انجام بھی بتا دیا، لیکن میں نے اس کو پابند نہیں کیا کہ اس طاقت کے دینے کی شرط یہ ہے کہ تو نیک عمل کرے گا تو طاقت، نہ، یہ شرط نہیں قرار دی اللہ نے۔ اللہ نے دو راستے دکھا دیے ہمیں۔ اور اسی طرح مباحات، یعنی واجب حرام سے ہٹ کے مباحات انجام دینے کی بھی قدرت اللہ نے رکھی ہے، جو بھی ہمیں طاقت اور قدرت عطا کی ہے۔ لیکن یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ اللہ نے جو طاقت ہمیں دی، اس طاقت کے نتیجے میں جو عمل ہم اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے سر انجام دیتے ہیں، اس عمل کا انجام پروردگار نے بتا دیا، دکھا دیا قرآن مجید میں کہ یہ عمل میری ناراضگی کا باعث بنے گا، یہ عمل میری رضا کا باعث بنے گا۔ مجھے راضی کرو گے تو نتیجے میں جنت، مجھے ناراض کرو گے تو نتیجے میں جہنم۔ قرآن مجید کی آیات، تمام آیات کو جب ہم نے سامنے رکھا تو یہ نتیجہ نکلا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم معصومین علیہ السلام کی جانب بھی اگر رجوع کریں تو جو فرامین ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بھی الامر بین الامرین والا نظریہ ہی حق نظریہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین۔ آقا امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا نا کہ مولا کیا تفویض والا عقیدہ ٹھیک ہے یا جبر والا، آقا نے فرمایا نہ تو جبر کا نظریہ صحیح ہے اور نہ ہی تفویض کا نظریہ صحیح ہے، بلکہ ان دونوں کے مابین ایک امر ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا فرزند رسول امر بین امرین کیا ہے؟ فرمایا جن چیزوں کا حکم ہوا ہے ان کے بجا لانے کا، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کے ترک کرنے کا امکان موجود ہونا۔ وہی بات جو میں نے پہلے کی، خدا نے طاقت دی، اب دونوں کاموں کا امکان موجود ہے، انسان کی مرضی یہ کرے یا یہ کرے۔ اب وہ عقیدہ تفویض والے جو یہ آیت پیش کرتے تھے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شاکر بنے چاہے تو کافر بنے۔ دیکھو نا انسان اپنے کاموں میں کلی طور پہ مختار ہے، چاہے تو اس راستے پہ جائے چاہے تو اس راستے پہ جائے۔ بھائی آیت مکمل پڑھیے، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھایا، یہ امر بین امرین ہے، ہم نے راستہ دکھایا، اب چاہے شاکر بنے چاہے کافر بنے۔ پوری آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب ہے کہ انا ہدیناہ السبیل کو بھی سامنے رکھے
اور آگے انسان کے اختیار کو بھی سامنے رکھے، نتیجہ یہ نکلے گا نہ انسان کلی طور پہ مجبور ہے، نہ انسان کلی طور پہ مختار ہے۔ آدھے کام اللہ کی طرف سے ہوں گے، آدھے کام بندے کی طرف سے ہوں گے۔ غالباً بحار الانوار میں ایک اور حدیث موجود ہے، کون سا کام اللہ کی طرف سے ہے اور کون سا کام بندے کی طرف سے ہے؟ فرمایا جس پر تو استغفار کرتا ہے وہ تیری طرف سے ہے، اور جس پر تو اللہ کی حمد کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ استغفار تو یقیناً گناہوں پہ کیا جاتا ہے نا، اور حمد نعمتوں پہ کی جاتی ہے۔ مثلا یہ اللہ نے مجھے وجود عطا کیا، مجھے آنکھیں عطا کی، مجھے ہاتھ عطا کیے، مجھے زبان عطا کی، مجھے کان عطا کیے، مثال کے طور پہ۔ ویسے تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے، میں ان نعمتوں پہ اللہ کی حمد بجا لاتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب خدا نخواستہ اگر ان نعمتوں سے میں سوء استفادہ کروں، میں ان آنکھوں سے حرام دیکھوں، ان کانوں سے حرام سنوں، اس زبان سے حرام بولوں، ان ہاتھوں سے حرام کروں، تو اس پہ استغفار کروں گا۔ یہ کرنا اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بندے کی طرف سے ہے۔ میں ان ہاتھوں سے اچھا اور برا کرنے میں مختار ہوں، لیکن ان ہاتھوں میں جو طاقت ہے میرے اندر وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس طاقت میں میں اللہ کا پابند ہوں، یعنی مجبور ہوں۔ ما کان من خیر فبامر اللہ وما کان من شر فبعلم اللہ لا بامرہ۔ توجہ، جو کار خیر ہے وہ امر خدا سے ہے، اور جو شر ہے وہ علم خدا سے ہے، امر خدا سے نہیں ہے۔ جب بھی آپ نیک کام کریں تو یہ نیک کام خدا کا امر ہے، یعنی اس میں خدا کی توفیق شامل حال ہے۔ اور جب آپ کوئی برا کام کریں تو یہ امر خدا سے نہیں ہے، اس میں اللہ نہیں چاہتا، لیکن یہ علم خدا ہے۔ وہ عقیدہ جبر رکھنے والوں نے ایک دلیل علم خدا پہ بھی دی تھی کہ بھائی اللہ کے علم میں ہے کہ میں یہ غلط کروں گا، پس اگر میں یہ غلط کام کروں تو اس کام میں مجبور تھا، علم خدا کا۔ بابا علم خدا انسان کو مجبور نہیں کرتا، اللہ کو علم ہے، اس کے باوجود بھی انسان آزاد ہے۔ کیا مطلب بھائی؟ میں مثال دیتا ہوں۔ ایک استاد ہے، اپنی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جب دیکھتا ہے تو ایک بچہ نکما ترین ہے، ہر سال امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اب بورڈ کا امتحان آ گیا اور اس استاد نے اس کے پیرنٹس کو بلا کے کہہ دیا کہ کل سے مجھے کچھ نہ کہنا، یہ بچہ کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتا۔ یعنی استاد کے علم میں ہے کہ بچہ ناکام ہوگا۔ اب اگر امتحان میں واقعاً وہ ناکام ہو جائے اور ماں باپ اسے کہیں کان پکڑ لو، کیوں فیل ہوئے، محنت کیوں نہیں کی، اور کیا عقل تسلیم کرتی ہے کہ آگے بچہ یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ ابا چونکہ میرے استاد کے علم میں تھا کہ میں نے فیل ہونا ہے تو پس میں فیل ہو گیا، میرا کیا قصور؟ یعنی علم استاد اسے فیل ہونے پہ مجبور نہیں کر رہا، وہ چاہتا تو محنت کر کے کامیاب ہو سکتا تھا۔ اگر وہ محنت کرتا تو علم استاد تبدیل ہو جاتا، جہل میں نہیں، ایک اور علم میں تبدیل ہو جاتا۔ توجہ رکھیے گا، اللہ کا علم بالکل علم ہے، 100% علم ہے، اللہ کو علم ازل سے ہے، اللہ کا علم ازل سے ہے، اللہ کی کوئی صفت اس کی ذات سے دور نہیں، جدا نہیں، الگ نہیں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ غلط کرے گا، لیکن انسان غلط کرنے میں اللہ کے علم کے آگے مجبور نہیں، اللہ کے علم میں ہے، اس کے باوجود اللہ نے اسے اختیار دیا ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم میں بات سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا۔ بہرحال انسان اپنے کاموں میں، جو شیعت کا عقیدہ ہے، انسان اپنے کاموں میں نہ کلی طور پہ مجبور ہے، نہ کلی طور پہ مختار ہے، بلکہ آدھا حصہ خدا کا، ارادہ خدا کا، اور آدھا حصہ ارادہ عبد کا ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم ترین
پوائنٹ تھا جو آج ہم بیان کرنا چاہتے تھے، اس اہم ترین نقطے کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتے تھے، کیونکہ اس عقیدے پہ بڑے بڑے عقائد کی عمارتیں کھڑی ہیں۔ اس سے آگے والی اگر آج آیت ہم ملاحظہ کریں، آیت نمبر 27 سورہ بقرہ کی، بات لمبی نہ ہو جائے، بہرحال بس یہ آخری آیت پڑھتے ہیں آج۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہ فاسقین کی بات ہو رہی تھی نا آخر پہ، کہ اللہ کن کو گمراہ کرے گا؟ جو فاسق ہیں، جو فاسقین اللہ کے ساتھ محکم عہد باندھنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس رشتے کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اسے قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ 3 نشانیاں اس آیت مجیدہ میں بیان کی ہیں پروردگار نے فاسق کی۔ پہلی علامت عہد شکنی، اللہ کے ساتھ وعدہ۔ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا مطلب؟ یعنی فطرت کا عہد، فطرت کا عہد، جس فطرت پر، جس کی توثیق پر انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے، اس عہد کو توڑ دیتا ہے، یہ فاسق کی علامت ہے۔ قطع صلہ یعنی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن سے رشتہ قائم رکھنے کا حکم ہے اس رشتے کو ختم کرتا ہے، یہ فاسق کی علامت ہے۔ فاسقین ان سے تعلق توڑتے ہیں، یہ کلی قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا تعلق تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا، اور فاسق کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق ختم کرتا ہے اور شیاطین کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری اہم علامت جو کہ پہلی آیات میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمائی، فاسق کی علامت وہ کیا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین میں بسنے والوں کے سکون کو تباہ کرنا فاسقوں کا شیوا ہے۔ اور آج بھی کرۂ ارض پر جتنا بھی فساد برپا ہے، جتنی بے سکونی ہے، جتنے انسان کو انسان کا دشمن بنایا جا رہا ہے، جتنے بھی یہ گناہ ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے اس دور کے فاسقین کا ہاتھ ہے۔ خدا کی ذات نے ہمیں فاسقین کا بھی بتا دیا، مومنین کا بھی بتا دیا، متقین کا بھی بتا دیا۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان علامتوں میں سے ہر علامت کو دیکھے، جانچے، جانچ پڑتال کرے، اور آج کے زمانے کے لوگوں پہ اس کو لاگو کرے، تاکہ اس گروہ میں شامل ہو جائے جس گروہ میں شامل ہونے کا حکم اللہ کی ذات نے خود دیا ہے۔ اور خدا بھی چاہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بہانے بہانے سے ہمیں تقوی کی جانب لے کر آتا ہے، اور یہ روزہ جو ہم اور آپ رکھتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کے لیے اہم ترین کردار اس روزے کا بھی ہے۔ آئیے اس روزے میں عبادات خداوندی کو بجا لائیں، محرمات سے اجتناب کریں، تاکہ اپنے نفس کو اس قابل بنائیں کہ وہ خود فرمائے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا، وما علینا الا البلاغ المبین۔